اس وقت ہم میڈیکل ٹورزم جو اس وقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جو ممالک اس میں سر فہرست ہیں اس میں پاکستان کچھ پیچھے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. کیا ہمارے یہاں جو سروس کوالٹی ہے وہ اس معیار کی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں کیا بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اس معیار کا نہیں ہے کہ دنیا بھر سے ہمارے یہاں لوگ آئیں اور ہم بھی اس فہرست میں شامل ہوں اور یہ جو لوگ اربوں ڈالرز کما رہے ہیں مختلف ممالک تو پاکستان بھی اس طرح سے ریونیو جنریٹ کر سکے اس فیلڈ میں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہم نے 20 سال پہلے اس پہ بہت بات کی ہے اور اب گائے بگائے اس پہ کرتے رہتے ہیں. اچھا اس پہ پرابلم جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹکس اکنامیکل اسٹیبلٹی پلس لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جو حال ہے اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہم کر نہیں پاتے. خاص کر جو میڈیکل ٹورزم جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس چونکہ ایکسپرٹیز بہت زبردست ہے یہاں پہ آرگن ٹرانسپلانٹ یعنی کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہے, آئی کا ٹرانسپلانٹ, ہر طرح کی چیزیں بہت سی جیسے آپ نے کہا کہ سستے داموں میں بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ اور اچھے سرجن یہاں پہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہمارے شعبے کے حساب سے, میں ENT سرجن ہوں, نیزل سرجری جو ہے کاسمیٹک سرجری رائنوپلاسٹی وہ بہت یہاں پہ ہوتی ہے, بہت سستے میں ہوتی ہے ایز کمپیئر ادر کنٹریز. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو پراپر مینج نہیں کرتے. مینجمنٹ میں کہاں کمی ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں. اچھا صرف سرجری یا ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب وہاں سے مریض کسی ملک سے آتا ہے تو اس کے ساتھ کم از کم ایک آدمی تو ضرور ہوتا ہے یا 2 لوگ ہوتے ہیں. تو ان 2 لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے, ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے اور ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جی اگر کوئی نیزل سرجری یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے آ رہا ہے تو اس کو کتنے دن یہاں پر اسٹے کرنا ہے اور اس کو آتے ہی اس کی کیا کیا انویسٹیگیشنز ہوں گی, اس کے کیا کیا ٹیسٹ ہوں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے اس کا جو ہے سرجری کے لیے رکھا جائے گا اور وہ پھر 3 دن بعد جو ہے وہ اپنے نارمل روم میں چلا جائے گا. وہاں سے پھر وہ واپس کہیں گھر پہ یا کہیں پہ 2 دن یہاں رہے گا, اس کے بعد اب واپس اپنے ملک چلا جائے گا. تو یہ ایک سسٹم بنتا ہے, ساتھ میں اس کے اٹینڈنس کی بھی ساری لوازمات جو ہے پوری ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم جب کر لیں گے اور ہم سکون کریں گے کہ جیسے اگر ہم یہاں سے موو کرتے ہیں انڈیا جاتے ہیں کسی کیس کی آپریشن کرانے کے لیے تو ہمیں کوئی خوف یا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, جو کہ ہوتا ہے ہمیں. اسی طرح سے پاکستان میں کوئی اگر آ رہا ہے تو یہ خوف نہیں ہوگا کہ جی کراچی میں اگر نیزل سرجری کرا رہا ہوں یا لیور ٹرانسپلانٹ کرا رہا ہوں یا کوئی اور پلاسٹک سرجری کی کوئی آپریٹ کرا رہا ہوں اور جو کہ سستے میں میرا ہو رہا ہے, میں نے سب معلومات کر لیا ہے اور مجھے 4 دن رکنا ہے یا 8 دن رکنا ہے تو مجھے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی آ کے مجھے ڈکیتی نہیں کرے گا, کوئی آ کے مجھے لوٹے گا نہیں, کوئی میرا موبائل نہیں چھینے گا اگر میں احتیاط ہو کے 1 دن اور ایکسٹرا 2 دن رہ کے میں بازار میں جاتا ہوں شاپنگ کرتا ہوں. تو یہ اس طرح کی یہ سچویشن ہے. اگر ہمارا یہ سارا سسٹم سیٹل ہو جاتا ہے, ہماری لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح ہو جاتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, ہماری اکانومی بہتر ہو جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.